السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوریز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے آج سول ایویشن اتھارٹی کو پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ٹھیک وہی سوال پوچھے جو پاکستانی عوام کا ہر فرد، ہر شخص یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جعلی لائسنسز کا کیا قصہ ہے اور یہ کیوں کر ممکن ہوا۔ یہ پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں جس ایشو نے کر دی، یہ آخر ہوا ہی کیوں؟ اب یہ کہہ دینا سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے کہ جی ہمارا کمپیوٹر ہیک ہو گیا اور خود بخود وہ لائسنسز بنتے گئے، یہ تو بہرحال ایک بہت بودھی سی دلیل ہے۔ یہ یقیناً آپ جو شخص ڈی جی لائسنسنگ ہو یا جو ان کا دیگر سٹاف ہے جو اس کے لیے رسپانسبل ہے، یا دیگر ان کے جو رسپانسبل پوزیشنز ہولڈ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو بچانے کے لیے ایک بودا سا ایکسکیوز بنایا گیا ہے۔ ادروائز ابھی ہم اتنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تیز نہیں ہوئے کہ آٹومیٹکلی لائسنسز ایشو ہونا شروع ہو جائیں، اور وہ بھی جعلی۔ بڑے ٹھیک ٹھاک صحیح سوالات کیے گئے آج جج صاحبان کی جانب سے سول ایویشن اتھارٹی کو، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ جواب تو دینا پڑے گا۔ اور اسی سے ہمارا اگلا ٹاپک جڑا ہوا ہے ناظرین۔ آج متی اللہ جان صاحب، جو کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی اور تجزیہ نگار ہے، کافی پرانے سیزنڈ صحافی ہیں، آج براڈ ڈے لائٹ میں جیسے کہ سٹوری ہمارے سامنے آئی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے گئے تھے، جو اسکول ان کی بیوی جاب کرتی ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، ان کے اسکول کے باہر سے ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اب یہاں پر سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت کچھ گھنٹے رہ گئے تھے متی اللہ جان صاحب کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جواب دینے میں، اس وقت ان کو اغوا کرنا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ یہ بات تو درست ہے کہ ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، چاہے میں ہوں، متی اللہ جان صاحب ہیں، آپ ہوں، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی شخص کو اغوا کرنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی لگایا جائے ناجائز تو وہ ناجائز ہے، اور اس کے خلاف جتنا احتجاج کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ریز ہوتا ہے ناظرین کہ کچھ لوگوں نے اس کو کمال مہارت سے پن کر دیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی پر، پاکستان کے حساس اداروں پر، کہ جی وہ یونیفارم میں آئے تھے کچھ لوگ اور انہوں نے اغوا کر لیا۔ اب یہاں پر اس پوائنٹ کو پارک کرتے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ سبین محمود نامی ایک صحافی تھیں جو کہ کراچی میں جن کا مرڈر ہوا تھا، اور بہت اس پر شور غوغا مچا، اور اس وقت بھی یہ جتنے بھی ہمارے سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز کی فوج ہے، انہوں نے مل کر پاکستانی فوج کو ملائن کیا تھا کہ دیکھیں جی وہ چونکہ لبرل سوچ کی حامی تھی، لہٰذا اس کو اڑا دیا گیا، لہٰذا اس کو مار دیا گیا۔ اس وقت بھی اشاروں کنایوں میں، اور کچھ لوگوں نے تو برملا فوج کی طرف ہی اشارہ کیا، طنز کیے، حملے کیے، اشارہ کیا۔ لیکن دوسری طرف ناظرین ہمیں یاد پڑتا ہے کہ حامد میر صاحب کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں گولیاں لگی تھیں ان کو اپیرنٹلی، اور انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر کپڑا باندھا ہوتا تھا، پیٹ کے اوپر پٹی باندھی ہوتی تھی، اور ان کا کلیم یہ تھا کہ مجھے 6 گولیاں لگی ہیں، اور اس کا تو انہوں نے برملا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ آج تک وہ اس کا ثبوت نہیں البتہ دے سکے کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایسا کیوں ہی کرنا تھا اور کیسے کیا۔ بغیر ثبوت کے پاکستانی فوج پر الزام لگائے جانے کا یہ قصہ بہرحال نیا نہیں ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا ہر شہری متی اللہ جان صاحب کے یوں ایبڈکٹ کیے جانے پر اس کی سخت مذمت کرتا ہے، چاہے اس شخص کے ویوز پاکستان کی ریاست کے حق میں بہت اچھے ہوتے، یا جس طرح وہ پاکستانی ریاست پر آئے دن حملے کرتے تھے، اور جو کہ بہت زیادہ کنڈیمیبل ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، چاہے وہ جیسے بھی تھے، لیکن بہرحال یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ان کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے تھے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ان پر کیس تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے خیر سے پاکستان کی جو معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ان کا جو کیس تھا اس کا فیصلہ دیا تھا، جس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے درج جو شو کاز نوٹس لیا گیا تھا جج صاحب کے خلاف، اس کو بھی خارج کیا گیا تھا، اور
جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو بھی خارج کر دیا گیا تھا، اور ایف بی آر کو منی ٹریل دی جائے، پراپرٹیز کا سورس بتایا جائے، جج صاحب کی بیوی اور بچوں کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے۔ اور اس فیصلے کو ریڈیکیول کرتے ہوئے مطیع اللہ جان صاحب نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ یہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے اپنے جج بھائی کو بس تلے دے دیا۔ اب دیکھیں یہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہ آپ پاکستان کی عدلیہ پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے کسی سٹیزن سے سوال نہیں کر سکتے کہ ان کا سورس آف پراپرٹیز کیا ہے۔ تو یہ تو آپ کھلا کھلا سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی معزز عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہیں۔ سو کنٹیمپٹ آف کورٹ تو بنتی تھی اور وہ عدالت نے از خود نوٹس بھی لے لیا۔ اب اس پر پوائنٹ یہ ہے کہ عین کچھ گھنٹے پہلے ان کا یوں غائب ہو جانا، اور ظاہر ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی اس میں ان کو اٹھایا گیا ہے، اور جب انہوں نے اپنا فون یوں کر کے ٹاس کیا تو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنا فون کسی بھی صورت اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، مبادا کہ ان کے فون کو چیک کیا جاتا۔ اب یہاں پر ناظرین اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں وائل کنڈیمنگ اٹ آل، اس ساری چیز کی مذمت کرتے ہوئے اگر تھوڑا سا اس پیٹرن پہ غور کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس ساری ایکٹیویٹی کو سپن کر کے پن کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے حساس اداروں پر، تو یہ ایگزیکٹلی وہی لوگ ہیں کہ جو اس وقت شاباش شاباش شیر لگائے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے جب مطیع اللہ جان صاحب اس طرح کی ٹویٹس کر رہے تھے عدلیہ کے خلاف، جو انہوں نے ٹویٹ کی اور اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کرتے کرتے وہ کچھ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل گئے، جو ان کو حق آزادی رائے دہی تھا اس سے وہ باہر نکل گئے تھے۔ لیکن ان کی اس چیز پر ان کو ٹوکنے کی بجائے کبھی آپ اپنی حد میں رہ کر کامنٹ کریں، آپ اس طرح ایک فیصلہ آیا ہے اور آپ اس طرح جج صاحبان پہ ان کے کردار پہ بات نہیں کر سکتے، تو اس پر روکنے کی بجائے جن لوگوں نے ان کو ہلا شیری دی تھی آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کدھر گیا، مطیع اللہ جان کو ہمیں پتہ ہے کہ کس نے اٹھایا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون لے کر چلا گیا ہے۔ سو اگر آپ کو اتنا ہی پتہ ہے تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے تو نقصان میں جاتا کہ اگر وہ اس طرح کا کچھ کام کرتے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے تو کچھ ثابت کریں، کیونکہ ماضی کی تو میں نے آپ کو مثالیں دے دیں کہ جو سبین محمود کے قتل کا وہ جو الزام لگتا رہا یہ لوگ ایگزیکٹلی اسی طرح شور مچاتے تھے، اور پھر کون نکلا ان کا قاتل؟ ایک ایسا دہشت گرد آؤٹ فٹ نکلا کہ جس نے بعد میں کنفیس کیا کہ ہاں ہم نے ان کو بھی قتل کیا اور دیگر لوگوں کو بھی قتل کیا، مطلب مزید جو دیگر دہشت گردی انہوں نے کی تھی اس کا بھی اعتراف کیا، بسوں میں سے نکال کے انہوں نے لوگوں کو مارا تھا۔ اور یہ کس نے ان کو پکڑا؟ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے حساس اداروں نے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے پکڑا تھا ان کو، جن پر آپ لوگ بات کرتے تھے کہ وہ قاتل ہیں، وہ قاتل نہیں تھے، وہ قاتل کو پکڑنے والے تھے۔ اسی طرح حامد میر صاحب نے بھی آج تک ماشاءاللہ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے الزام کا کوئی ثبوت دکھا دیں کہ بھئی یہ ثبوت ہے میرے پاس، اس طرح سے پاکستان کے حساس ادارے انوالوڈ تھے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے۔ البتہ پاکستانی عوام کے پاس اب مکمل ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح یہ مختلف ٹیلی ویژن آؤٹلیٹس پر بیٹھ کر پاکستان کی ریاست کے خلاف کنسپریسیز اپنی پیڈل کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے بنگلہ دیشی ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستانی فوج کے خلاف، مطلب پاکستانی فوجیوں کا ٹرائل یہ مانگ رہے تھے بنگلہ دیش کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہ آپ پاکستان کے فوجیوں کا ٹرائل کیوں نہیں کرتے، اور اس پر بنگلہ دیش کے جو پارٹیسپینٹس تھے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، تو وہ گھما پھرا کے حامد میر صاحب واز انسسٹنٹ کہ بات اسی طرف آئے، اس طرف کیوں نہیں آپ لوگ بات کرتے، انسسٹ کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ یوٹیوب پر موجود ہے، گوگل پر موجود ہے، مجھے مطلب یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نئی چیز بریک کر دی ہے میں نے۔ سو پوائنٹ یہ ناظرین، اسی طرح گل بخاری صاحبہ جو کہ آئے دن فوج پر حملے کرتی رہتی ہیں، فوج کے خلاف بات کرتی رہتی ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے پی ایم ایل این ورکرز کو خسرے کا خطاب دیا محض اس لیے کہ جی انہوں نے اپیرنٹلی میاں صاحب کی محبت میں 13 جولائی کو جب ان کو سزا ہوئی تھی تو کوئی ٹرینڈ نہیں بنایا کہ جی میاں صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی۔ اور بھائی اگر وہ پڑھے لکھے لوگ ان میں کچھ شامل ہو گئے ہیں یا کوئی عقل آ گئی ہے ان کو اب، یا پھر وہ انگریزی کا ترجمہ وقت پر کروانے لگ گئے ہیں اور وہ نہیں ایک سزا یافتہ مجرم کے حق میں کچھ بات کرنے کے لیے تیار، تو آپ ان کو خسرہ کہیں گی؟
اور اللہ معاف کرے خسرے بھی اللہ کی پیدائش ہیں. خواجہ سراج جن کو ہم کہتے ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کروموزومل ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ شوق سے اللہ معاف کرے سے نارمیلٹی کا شکار ہو جائے. لیکن اس پر انٹرسٹنگلی ہماری عورت مارچ کی آنٹیاں کچھ نہیں بولی. لیکن آج مطیع اللہ جان صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر تو ہم سب نے کہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو صرف کنڈیم کیا جا رہا ہوتا پھر تو بات ٹھیک تھی, لیکن اب کچھ خاص لوگ جو کہ عورت مارچ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ آئے دن جنہیں لبرلی کرپٹ کا بھی خطاب بڑا صحیح دیا تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہ ان لوگوں کو لبرل ہونے کا مطلب نہیں پتہ. ہاں البتہ یہ لبرلی کرپٹ ضرور ہے, کیونکہ ہر ایسی چیز جو کہ پاکستانی ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف جاتی ہے انہوں نے اس کے حق میں نعرے بازی کرنی ہوتی ہے. سو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں مطیع اللہ جان صاحب کا کوئی بہت اپنا تو نہیں جس نے ان کو کل کی پیشی سے بچانے کے لیے, کیونکہ کل ان کے ظاہر ہے ان کو مزہ چکھنا پڑ سکتا تھا یوں توہین عدالت کرنے کا, سو اس کو اس سے بچانے کے لیے الٹا اسپن کر دی چیز کہ سمپتھی فیکٹر آ جائے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور اس پر مجھے پتہ ہے کہ بہت سے وہ لبرلی کرپٹ مجھے کہیں گے کہ یو سو انسینسٹیو ملیحہ, تمہیں بالکل بھی احساس نہیں ہے ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں. تم دیکھو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے میڈیا میں. تو میں یہ بھی بتا دوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تو مکمل اختیار ہے میڈیا کو. یہ کیا باتیں کرتے ہیں, یہ آئے دن کہتے ہیں نا کہ آزادی صحافت نہیں رہی, تو مجھے دکھائیں تو صحیح کون سی آزادی صحافت نہیں ہے. جس ایشو پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ بات کرتے ہیں, جس شخص پہ آپ کا دل کرتا ہے. پچھلے 2 سال میں جتنی فیک نیوز عمران خان کے خلاف چلی ہیں اور عمران خان کی حکومت کے خلاف چلی ہیں, ہم نے زندگی میں کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی فیک نیوز نہیں دیکھی. آپ پتہ نہیں کون سی آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں کہ آزادی صحافت نہیں ہے یہاں پر, آزادی حق رائے دہی نہیں ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ. کل شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں جس زبردست طریقے سے زلفی بخاری کو سوال پوچھے, اور زلفی بخاری آدھے سے زیادہ سوالوں کے جواب میں کچھ نہیں بتا سکے, بس آئیں بائیں شائیں کی انہوں نے. تو میرا نہیں خیال میں نے حکومت کی جانب سے کوئی دیکھا ہو کہ شاہ زیب پر کسی نے اعتراض کیا ہو کہ جی آپ نے کیوں ایسے سوال کیے, بلکہ ہر سینسیبل بندے نے شاہ زیب کو شاباشی دی ہوگی کہ ویری گڈ, آپ نے بڑا اچھی تیاری کے ساتھ پروگرام کیا, اور زلفی کو تیار رہنا چاہیے تھا ان جوابوں کے لیے, کیوں نہیں جواب دے سکے وہ. تو یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے دوست ہیں لہٰذا چونکہ عمران خان ایماندار ہیں تو آپ کہیں کہ جی ان کے دوست کو بھی کوئی سوال نہیں کر سکتا. سوال تو عمران خان کو بڑے سخت کیے گئے تھے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پوچھا گیا تھا, جو انہوں نے ایک پیسہ جو زندگی میں کمایا اس سب کی منی ٹریل لا کر دکھا دی تھی. سو جہاں پر جو صحافی اچھا کام کرے گا اس کو شاباش دی جائے گی, لیکن جہاں پر پروپیگنڈا کیا جائے گا اور جان بوجھ کے پاکستان کا سب سے زیادہ جو معتبر ادارہ ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو معذرت کے ساتھ اس پہ اب آپ, مجھے پتہ ہے کہ جن القابات سے مجھے نوازتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہے, تو فوج کے پے رول پہ ہے, جو مرضی کہیں آپ, میں اسی پے رول پہ ہوں فوج کے کہ جس پہ پاکستان کی پوری عوام ہے. ہم پوری قوم پاکستان کی فوج پر ٹرسٹ کرتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ 100% سنسیئر ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے مجرموں کو پکڑتا ہے. وہ پاکستان کے مجرموں کو جرأت نہیں ہونے دیتا کہ وہ پاکستان کا نقصان کر سکیں جس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو آپ کو ہماری فوج کا اتنا ڈر ہوتا ہے, تو یہ حال ہے کہ آپ لوگ اندر ہی اندر آپ کے چور ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسی ملک میں بیٹھ کر اسی ملک کا نمک کھا کر اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ کسی نہ کسی دن فوج تو چھوڑے, پاکستان کی عوام ہی مل گئی تو انہوں نے انڈے ٹماٹروں سے ان کی تواضع کر دینی ہے. لہٰذا یہ جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ یہ پرو ایکٹیولی کھیلتے ہیں کہ پہلے ہی فوج کو اتنا گندا کر کے رکھو کہ کرو خود حرکتیں اور سارا کچھ فوج پہ پن کر دو. ابھی تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس نے یہ انتہائی غلط حرکت کی ہے مطیع اللہ جان صاحب کو اس طرح سے ابڈکٹ کرنے کی. اور میں دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ کریں کہ انشاءاللہ وہ آج رات ہونے سے پہلے ہی بازیاب ہوں, اپنے گھر واپس آئیں. ان کی 2 معصوم بیٹیاں ہیں, اور میں زیادہ تو نہیں جانتی لیکن میں نے ایک بار KFC, مجھے یاد ہے میں F6 KFC میں کھانا کھا رہی تھی, تو میری ساتھ والی ٹیبل پر مطیع اللہ جان صاحب اور ان کی بیگم اور 2 بیٹیاں آ کر بیٹھے. اور ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس قدر سادہ لو, اتنی سمپل, ان کی بڑی رسپیکٹیبل وائف ہیں, اور بیٹیاں بھی انتہائی سمپل, ایک 14-15 سال کی ہوگی اور ایک 10-12 سال کی ہوگی. بہت سمپل, بہت اچھی بچیاں, اور ان کی ماں بھی انتہائی زبردست.
اور مجھے یقین ہے کہ مطیع اللہ صاحب بھی ایک اچھے انسان ہیں. صرف یہ کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف یوں غلاظت جو ہے اس پر ہرل کرنا چھوڑ دیں. پاکستان کے اداروں سے ہماری شان ہے, پاکستان کے ادارے ہمارے سر کا تاج ہیں, اور کوشش کریں کہ ایمانداری سے کام کریں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جرنلسٹک ہسٹری کیا رہ چکی ہے, سو اگین جیسے میں نے پہلے بھی کہا, جیسے ارلیئر آلسو, میں اس کی ڈیٹیلز میں فی الحال نہیں جاؤں گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو آج کی حرکت ہے اس کو بغیر کسی ثبوت کے ان لوگوں پر پن کرے کہ جنہوں نے ہمیشہ ہماری حفاظت کی ہے, جو اللہ کے حکم سے ہمارے محافظ ہیں ماشاءاللہ, تو اس چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد. اور میں تو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی میں نے کی تھی کہ مطیع اللہ صاحب کو اغوا کرنے سے زیادہ پاکستان کی فوج اس ساری چیز کو فگر آؤٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگی اب, کہ ڈھونڈا جائے کہ کیا کس نے, تاکہ اصل دشمنوں کا پتہ لگایا جا سکے کہ جو ہمیں بدنام کرنے کے چکر میں یہ ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور بالخصوص یہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ کل مطیع اللہ صاحب کو اس پیشی سے بچانے کی بھی ایک یہ کوشش ہو سکتی ہے, یہ جو آج ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین کریں, اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ مطیع اللہ صاحب کو اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس صحت سلامتی کے ساتھ آنا نصیب کریں. آمین. پاکستان زندہ باد.